والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریاء احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ریائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ اور ساری امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ وہ دن یاد کرو جب بدر کے اندر، میدان بدر کے اندر، مارکہ بدر کے اندر آپ بے سر و سامان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہو۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، شاعر مشرق، مفکر اسلام، حضرت علامہ ڈاکٹر حکیم الامت محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہ یہ عشق کی باتیں ہیں کہ جب بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر میدان بدر کے اندر حق و باطل کا پہلا مارکہ جو ہے وہ وجود میں آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار جو تھے
ان کو تہ کر دیا گیا۔ 70 کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے ان کو تہ کیا گیا اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور اس یوم الفرقان کے اندر، جسے قرآن نے یوم الفرقان کے بھی نام سے یاد کیا ہے، 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں صاحب ایمان بندہ، حضور کا غلام بندہ، حضور کا صحابی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، فرمایا اس کے متعلق گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جسے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک نے ایک حکم دیا ہے اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سن 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا وہ عظیم مارکہ پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور اسلام کا پرچم اس طرح بلند ہوا، اس طرح سر بلند ہوا کہ مکہ المکرمہ تک لہراتا رہا۔ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ کے اندر آج بھی وہ پرچم لہرا رہا ہے، اور قیامت تک اسلام کا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لہراتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقبول مبارک تھا، آپ 3 دن بدر کے اندر پھر رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، ایک طرف سے فتح ہوئی ہے دوسری طرف حضور نکل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جس جگہ فتح فرماتے، جنگ ہوتی 3 دن وہاں پہ قیام فرماتے کہ اگر کسی کے اندر دم خم ہے تو پھر آ جائے۔ یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک طرف سے فتح کیا اور دوسری طرف سے وہ اپنے شہر مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ 3 دن تک حضور نے میدان بدر کے اندر قیام فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آپ کے سامنے میں واقعہ بدر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میدان بدر کے اندر مارکہ بدر، غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے تو کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے، یہ مدینہ پاک کے اندر بھی آ کر بھی حضور کو اور حضور کے غلاموں کو تکلیفیں دیتے، بکریاں چرا کر لے جاتے، اونٹ چرا کر لے جاتے، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے، یہ گائے بگائے۔ لیکن حضور اپنی صحابہ کو یہ ارشاد فرماتے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا۔ یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ سن 2 ہجری کا وقت آ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثار جو تھے ان کو لے کر مدینہ منورہ سے میدان بدر کی طرف چلے۔ کب چلے؟ اس وقت چلے جب پتہ چلا کہ ابو جہل، ولید، شیبہ، عتبہ، قتیبہ یہ کفار کے بڑے بڑے سردار تھے۔ جب یہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے میدان بدر کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام اور بانی اسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کریں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے اندر ابھی طاقت نہیں ہے، ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے، تو ہم اسلام کے ماننے والوں کو اپنی پشتوں پر باندھ کر مکے لے کر آئیں گے اور پھر ان کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ جو نیا مذہب بنا ہے ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے مجاہد ہیں، اللہ کے محبوب کے سچے وہ غلام ہیں کہ جن کے سامنے دنیا اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے جذبات کے اندر یوں بیان کیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔
کہ جب سچی محبت ہو، سچی بات ہو، سچا عزم ہو اور سچائی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مدد فرماتا ہے کہ بندہ کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہماری مدد جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارا اسلام اور بانی اسلام کے لیے حاضر ہے۔ اور اسی بات کو حفیظ جلندری نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد مال و زر، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یا رسول اللہ ہمارا تن من دھن اسلام اور آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، ہم اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے کی نا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور باقی 60 جو تھے وہ مہاجرین، وہ تو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا مدینہ پاک۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا۔ انصار کا یہ حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب کفار مکہ، قریش مکہ مدینہ منورہ میں آ کر چڑھائی کریں گے نا، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، تب ہم تلوار اٹھائیں، اس سے پہلے نہیں اٹھائیں گے۔ اب حضور نے جب انصار کی طرف دیکھا تو انصار کا ایک سردار جس کا نام مقداد بن اسود ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ قبیلہ خزرج کے یہ سردار تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم فرمایا، بڑی رحمت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کھانا جو تھا وہ نازل ہوتا تھا، دسترخوان۔ قرآن کے اندر ہے نا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا مانگتے تھے وہ قوم بنی اسرائیل والے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرما، ہمارے لیے بادلوں کا سایہ بنا، اور آسمان سے ہمارے لیے من سلوہ نازل فرما۔ وہ قوم جو من سلوہ کھاتی رہی اور جن کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قوم ممالکہ کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا قال فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کر قوم ممالکہ سے لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم جہاد نہیں کرنے والے۔ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے اور من سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا۔ لیکن حضرت مقداد بن اسود قبیلہ خزرج انصار میں سے ہیں، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کی، ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید دوراں نہیں مرنے سے ہم ڈرتے، اے حبیب خالق یزداں بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کہ واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہیں، کہ واللہ ہم بجانے دل غلامان محمد ہیں، ثناخان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان ہونے والے ہیں، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ جہاد کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تھے انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ عرض کی، تو جب یہ بھی عرض کر چکے اللہ اکبر جل شانہ، تو پھر ایک دوسرے قبیلہ خزرج کے سردار تھے وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تان من دھن جو ہے وہ آپ پر قربان ہے، آپ ہمیں حکم دیجیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تیاری کر لو، ہم نے کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر یہ میدان بدر بن عمر ایک آدمی تھا، اس کے نام سے ایک میدان تھا، اس کی ملکیت تھا یہ،
اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ بدر نامی کنواں تھا، خوہ سی، بدر ایک خوہ کا نام سی، اس میدان دے اندر کفار جڑے نے، کافر جڑے نے وہ پہنچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر 313 اپنے صحابہ نو 313 کو لے کر میدان بدر کے اندر پہنچے۔ اب جو اچھی جگہ تھی اس پر کفار قابض تھے، اور جو ریتلا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ جب یہ مسلمانوں کے حصے میں آیا نا، اللہ اکبر جل شانہ، تو رات 12 رمضان المبارک حضور نکلے مدینہ منورہ سے، اور 16 کی رات شام کے وقت پہنچے، اور 16 کی رات جو ہے وہ میدان بدر کے اندر گزاری۔ تو اب یہ جگہ جو تھی یہ نیچے تھی اور اس کے اوپر ریت تھی، اور دوسری طرف مٹی تھی، وہ اچھی جگہ تھی، لیکن حضور نے جو جگہ آپ نے اسے آئی، آقا کریم نے وہاں پہ خیمے لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بارش نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اس لیے کہ آپ اپنے محبوب کو پانی بھی عطا فرمائیں اور وہ جو ماحول تھا جگہ کا وہ بھی صاف کر دیں۔ اب ریت کے اوپر بارش ہوئی، ریت جو تھی وہ بہہ گئی، وہ مٹی والی جگہ کیچڑ بن گیا۔ صحابہ کرام نے حوض بنا لیے، پانی جمع کر دیا پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، اور باقی بھی اپنی ضرورت کے لیے۔ تو یہ 17 رمضان المبارک کی رات جو تھی یہ بدر کے میدان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ جو تھے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کی متعلق حضور نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا، اے علی میں مدینہ علم کا شہر ہوں اور آپ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا یا اخی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ ہم سارے سو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جو پہرے پر تھے۔ ایک چھپر جو تھا وہ بنا لیا گیا اونچی جگہ پر، آج اس جگہ پر اوریش مسجد اوریش کے نام سے ایک مسجد تیار کی گئی ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں میدان بدر کے اندر۔ بندہ ناچیز نے بھی زیارت کی ہے میدان بدر کی۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اور یہ عرض کر رہے تھے یا رب العالمین اللہم ان تہلک هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بھی آج ختم ہو گئے تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اے اللہ آج وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اور کس طرح کہ جبریل امین علیہ السلام پہلے 1000 کا لشکر جو تھا وہ لے کر آئے، پھر 3000، پھر روایتوں میں آتا ہے 5000۔ رات کا وقت تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم چند صحابہ کے ساتھ ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور میدان بدر میں نکلے، اپنی مسند سے اٹھے، آقا کریم میدان بدر کا دورہ فرمایا۔ آقا کریم نے نشان لگایا، فرمایا اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا، اس جگہ پہ ولید مرے گا، اس جگہ پہ شیبہ، اس جگہ پہ عتبہ، اس جگہ پہ عتیبہ۔ آقا کریم نے نام لے لے کر وہ نشان بتائے اور فرمایا اس جگہ پہ فلاں کافر، اس جگہ پہ فلاں کافر، اس جگہ پہ فلاں کافر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب کعبہ کی جس نے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور جس نے ہم کو یہ عزت اور شان عطا فرمائی ہے کہ بالکل اسی جگہ پہ وہ کفار جو تھے میدان بدر کے اندر قتل ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا صبح انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور جب 2 گھنٹے گزر گئے میدان جنگ کے اندر، 2-3 گھنٹے کی یہ 2-2.5 گھنٹے کی یہ جہاد لڑائی ہوئی۔ جب جہاد ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو کہ جبریل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک تیز ہوا چلی، فرماتے ہیں اس سے پہلے زندگی میں نہ وہ منظر دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا تھا۔
کہ 1000 فرشتے جو تھے وہ آئے اور ہم کفار کی طرف بھاگتے، کفار کے پیچھے، ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کا سر جو ہے وہ قلم ہو جاتا۔ بڑے بڑے کفار جو تھے اللہ اکبر جل شانہ اس جنگ کے اندر جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ ابو جہل اپنے لشکر کی کمان کر رہا تھا، ایسے کرو ایسے کرو۔ 2 چھوٹے صحابہ جن کی عمریں 14-15 برس کی تھی، حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یار حضرت عبد الرحمن سے کہ اے چچا جان وہ ابو جہل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ہم نے قسم اٹھا کیا کہ ہم اس کو واصل جہنم کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ان کو بتایا یا میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے۔ جب وہ دونوں نوجوان کو پتا چلا کہ وہ سامنے ابو جہل گھوڑے پہ جو ہے وہ ہدایات کر رہا ہے اپنے لشکر کو، تو وہ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بجلی کسی چیز پہ گرتی ہے کہ آن کی آن میں ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت معاذ کو بازو پہ تلوار ماری، ان کا بازو لٹک گیا، بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پاؤں کے نیچے دے کر بازو کو توڑ دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر مسلسل لڑتے رہے، اور ابو جہل کو واصل جہنم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس امت کے قنون ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ واقعہ کریم نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب انہوں نے تلواریں دکھائیں تو دونوں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے مل کر اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ میدان بدر کے اندر اس جنگ کے اندر جو تھا وہ واصل جہنم ہوا۔ مولا کائنات حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو دجانہ، جتنے بھی صحابہ تھے اتنی بہادری سے لڑے، اس شان سے لڑے کہ کفار جو تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 70 کفار جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، جن میں 22 کفار کے سردار تھے، سارے کے سارے تہتے کر دیے گئے، اور 70 جو تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور اس غزوے کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 جو تھے وہ انصار میں سے۔ اور جو میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے متعلق گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ فتح عطا فرمائی کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر تمہارے پاس لڑنے کے لیے سامان نہیں تھا۔ سامان کیا تھا؟ 2 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 ضلعیں تھیں۔ یہ کوئی لڑائی کا لیے سامان تو نہیں ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف 313۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، میں وہ بات کر رہا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسی ہوا چلی کہ اس سے پہلے وہ چلی نہیں تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے 1000 فرشتوں نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ پھر دوسری بار ہوا چلی، جبریل امین علیہ السلام 3000 فرشتے لے کر آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تمہیں بشارت ہو۔ پھر تیسری مرتبہ جب ہوا چلی تو 2000 اور آئے، یعنی 3000 2000 یہ 5000 فرشتے جو تھے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، خدا چاہے تو مچھروں سے، خدا چاہے تو ایک مچھر سے پوری دنیا کے بادشاہ نمرود کو مروا دیا، اس کے دماغ میں گھسیڑ دیے ناک کے رات۔ وہ نمرود جو تھا اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے، جب جوتے مارنے والا بیٹھ جاتا تو مچھر اٹھ کر وہ لڑتا اس کے دماغ کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں خدا چاہے تو ایک مچھر سے پوری دنیا کے بادشاہ نمرود کو ہلاک کر دے، خدا چاہے تو ابابیلوں سے ابرا اور اس کے ہاتھیوں کو مروا دے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جو جاتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف جنہوں عمرہ حج کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ کھانے کا بھی گرد گرد وہ اڑتے رہتے ہیں، ان کی خدائی ڈیوٹی ہے۔ اور خدا چاہے، میرا خدا چاہے
تو تھوڑے سے صحابہ سے کفار کے سارے مکے کے سرداروں کو تہ طے کروا دے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ قیامت تک فضاؤں میں لہرا دے. یہ میرے مولا کی شان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی. اب اس دنیا کے اندر 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں اور 56 یا 57 مسلمان جو ہیں کنٹریز ہیں وہ مسلمان ہیں اور ایک اسرائیل قابو نہیں آ رہا. یہود و نصارہ جو ہیں وہ نہیں قابو آ رہے ہمارے تھے. بات کیا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے, کفار تمہیں اس طرح کاٹیں گے جس طرح گاجر مولی کو کاٹتے ہیں. اور آج وہ وقت آ چکا ہے. ہم مرنے سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں, لیکن صحابہ کرام اللہ اکبر جل شانہ. اخنس بن شریک, آخری بات کر رہا ہوں, اخنس بن شریک ابو جہل کا بچپن کا دوست تھا. میدان بدر کے اندر وہ رات کو بیٹھا ہوا تھا, شراب کباب کی ان کی محفل چل رہی تھی. اس نے کہا اے عمر بن حشام, اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام یا عمر بن حشام, اے عمر بن حشام, بات یہ ہے کہ دشمنی اپنی جگہ پہ, یہ بتا کہ تو سچا ہے یا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے یہ بات کی نا تو ابو جہل نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور محمد مصطفیٰ سچے ہیں. قربان جاؤں آقا کی صداقت اور امانت پر کہ دشمن ہے سب سے بڑا, امت کا فرعون ہے, لیکن تسلیم کر رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. وہ جھوٹا تھا, اس نے تسلیم کیا. تو پھر اللہ نے فتح بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. لیکن آج بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا. اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ خالق کائنات کا